میراث وراثۃ کریمۃ، العلم وراثۃ کریمۃ، کریمہ اس چیز کو کریم اس چیز کو کہتے ہیں جو باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہو اور جس سے فرحت و سرور حاصل ہو اور اس سے رنج دکھ درد اور اس کی شر کسی تک کوئی شر کسی کو نہ ملے، یہ کریم کی جو صفات ہے۔ بلکہ یہ بیان کیا کہ کریم کے حوالے سے جو خود جو ہے نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے، یہ ایک آیت کریمہ ہے، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ آپ دیکھیں سبزے کی جو ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے رب ذوالجلال نے خلق کیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین سے اگتے ہیں لیکن اپنے لیے وہ کچھ استفادہ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اور میرے لیے جو ہے نا اس سے استفادہ، آپ اور میں اس سے استفادہ لے سکتا ہے۔ لہذا العلم وراثۃ کریمہ۔ اور فرق کیا ہے وراثت علم اور وراثت مال میں؟ وراثت مال یہ ہے کہ اس سے صرف وارث کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وراثت علم میں وارث اور جس نے ترکے میں چھوڑا ہے علم کو اس کے لیے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ مال کو جو ہے نا خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، تو خرچ کم ہوتے اس کے جو وارث نے اس کو چھوڑا، اگر کسی صدقہ جاریہ کے طور پر بھی چھوڑا ہو وہ ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کا جو نا ثواب بھی وہیں سے، ثواب کا جو نا دفتر ہے وہ بھی کلوز ہو جائے گا۔ لیکن علم کو جتنا خرچ کرے گا اسی حساب سے جس نے چھوڑا ہے، اب آپ دیکھیں علامہ نائینی، تبریسی، اچھا شیخ اعظم، شیخ انصاری، پتہ نہیں ہم نے کتنے جو ہے سال پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی تک ان کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ جاری و ساری ہے، اور ان کی جو علم سے اب بھی ہم فیضاب ہو رہے ہیں۔ اور مولا نے اس کے بعد والآداب حلل مجددۃ، اور آداب جو ہے نا حلل کہتے ہیں، جمع حلہ کی جمع ہے، جو کہ زینت کے لیے استعمال کرنے والے لباس کو حلل کہتے ہیں، اور مجدد کہتے ہیں جو کہنہ ناپذیر ہو، فرسودہ نہ ہونے والی چیز ہو، یعنی ہمیشہ اس میں تازگی آ جائے، ہمیشہ وہ تازہ رہے اور اس میں چمک دمک باقی رہے، اس کو آداب و حلل مجدد سے کیوں یہاں پر حلل مجدد سے تعبیر کیا ہے مولا نے؟ چونکہ عام لباس کے ذریعے انسان کی زینت ہو جاتی ہے، وہ بہترین لباس پہنتے ہیں، تو جس وقت تک وہ لباس صاف و شفاف ہو، خوبصورت ہو، چمک دمک ہو، اس وقت تک وہ اس انسان کے لیے زینت بنتے ہیں۔ لیکن آداب ایک ایسی چیز ہے جو تا حیات اس کے ساتھ برقرار رہتے ہیں، اور اس کی زینت اور جس طرح لباس کی زینت جب وہ فرسودہ ہونے کے بعد اس میں اس کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آداب کی زینت وہ ہمیشہ کے لیے اور دوام بخش ہوتا ہے، اور دوام پذیر ہوتا ہے، اور کہنا ناپذیر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خود ادب کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہہ عن غیری، تمہارے ادب کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو لوگ ناپسند کر لیں اس سے اجتناب کریں، یعنی جو دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے لیے آپ ناپسندیدہ شمار کرتا ہوں تو اسی سے آپ اجتناب کریں جو دوسروں کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادبنی ابی بثلاث، میرے والد بزرگوار نے مجھے ادب سکھایا 3 چیزوں کے ذریعے، من یصحب صاحب السوء لا یسلم، جو بدترین شخص کے ساتھ دوستی کر لے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لے تو لا اسلام، وہ سلامت نہیں رہے گا، اس کے لیے ضرر پہنچے گا ہر صورت میں۔ اور اس کے بعد فرمایا لا یقید الفاظہ یندم، اور جو اپنے الفاظ کو قید نہیں کرتا۔ دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری روایات میں جو قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو آپ الفاظ بول رہے ہیں ان کو سوچ کے بولیں، بلکہ ہمارا جو محاورہ ہے پہلے تولو پھر بولو، لہذا جو بغیر سوچے بغیر سمجھے کوئی الفاظ اگر وہ استعمال کرتا ہے
تو اس بعد میں اس کے لیے ندامت کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد فرمایا من يدخل مدخل السوء يتهم، جو برے جگہوں پہ داخل ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا جی، وہ تہمت کا شکار ہوگا. لہذا وہاں پہ اگر تہمت کا شکار ہو جائے پھر لا یلومن الا عن نفسه، اس وقت وہ ملامت کرے تو اپنے آپ کے اوپر ملامت کرے، دوسرے کے اوپر ملامت نہ کرے. اور میں مختصر کر رہا ہوں، شاید اشارہ بھی ہو رہا ہے. اور آخر میں جو کلمہ ہے والفکر مرآۃ صافیۃ، اور فکر جو ہے نا صاف و شفاف آئینہ ہے. یہاں پر فکر سے مراد سوچنے سمجھنے اور تجزیہ و تحلیل کرنا اور غور و فکر کرنے کو بہترین آئینہ کہا. آپ دیکھیں بہترین آئینے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس صورت میں آپ کے جسم میں جو خوبصورتی ہے اور جو نقائص ہیں وہ سب آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. لہذا فکر میں جب آپ تجزیہ و تحلیل کر کے آپ کے اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے کوئی باتیں کر لے اور آپ نے اس کو بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کریں گے تو اس صورت میں آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی. اگر آپ اس میں پہلے سوچیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور بہترین غور و فکر کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور خداوند عالم کی تخلیقات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، جس کے بارے میں جو ہے نا بہت ساری روایات بھی ہے کہ لا عبادت کا تفکر فی صنعت اللہ، خدا کی تخلیق میں، خدا کی جو کارستانی میں غور و فکر کرنا جیسا کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی بہت بڑی عبادت ہے مخلوقات خداوندی میں غور و فکر کرنا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت سنۃ. ٹھیک ہے، ایک گھنٹہ تفکر کرنا ایک سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کان اکثر عبادت ابی ذر رحمہ اللہ، ابو ذر غفاری جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ما اقلت خضراء وما روایت میں ذہن سے نکل گیا دی لہجت اصدق من ابی ذر. ابی ذر سے جو ہے نا سچا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اس ابی ذر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان اکثر عبادت ابی ذر، ابی ذر کا جو اکثر جو عبادت ہے وہ تفکر تھا. التفکر والاعتبار، تفکر اور عبرت لینا آپ کے جو بہتر آپ کی عبادت میں سے شمار ہوتے تھے. لہذا جب کوئی صحیح طریقے سے تفکر کریں گے تو صحیح اور غلط کی شناخت ہوگی، اور درست اور جو نا غلط سن کے اسے شناخت ہو جائے گا اور وہ ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا پائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.